آپ کے سامنے روزے کے بارے میں تعلیم تھی اور جب ہم اس سارے باب کو چھٹے باب کو دیکھتے ہیں تو اس سارے باب کے اندر جو بات ہو رہی تھی دعا کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، اور یہاں پر 3 طریقوں سے عبادت جو ہے اس کا ذکر ہے، جس کا ذکر مسیح یسوع نے کیا، اور یہ 3 طریقے آلریڈی یہودی اپنی عبادت میں کرتے تھے۔ پہلا خیرات دیتے تھے، دوسرا عبادت کا طریقہ تھا وہ دعا کرتے تھے، اور تیسرا وہ روزہ بھی رکھتے تھے۔ اب جبکہ بات عبادت کی ہے، بڑے غور سے سنیے گا، تو عبادت کے لیے جو لفظ ہے وہ عابد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، وہ جس کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے، ٹھیک ہے؟ عابد کا معبود کے ساتھ رشتہ جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس دور کے اندر یہ 3 طریقے عبادت کے لیے ہوتے تھے، اور بھی تھے لیکن یہ بھی 3 خاص جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور میں اس بات کو بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہم نے عبادت یا ورشپ کو صرف میوزک تک رکھا ہوا ہے، چرچ کے اندر جو سنڈے میٹنگ ہے وہاں تک رکھا ہوا ہے۔ حقیقت میں یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہ عبادت کوئی اجتماعی عبادت کی بات نہیں ہے۔ یہ عبادت جو ہے خیرات کرنے کی، دعا کرنے کی یا روزہ رکھنے کی، یہ شخصی پرسنل ایک ریلیشن کی بات ہے۔ اور یہ پرسنل میں نے کہا کس طرح کہ جو دعا کرنے والا ہے صرف اس کو معلوم ہو اور دوسرا خدا کو معلوم ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یہاں پر جو روزے کے بارے میں بیان کیا گیا، میں اس حوالے کو پھر سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ 16ویں آیت کو لکھا ہے، اور جب تم روزہ، کیا ہے جی روزہ؟ آواز آپ کی آئے، کیا ہے روزہ؟ رکھو۔ آزاد نہیں کیا کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو، مرضی ہے۔ یسوع مسیح جانتے تھے پرانے عہد نامہ کو، اس لیے روزے سے انہوں نے آزاد نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ وقت مقرر کر دیا کہ یہ 40 دن ہی رکھنے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال آپ جو ہے جو مرضی کریں۔ یہاں لکھا ہے جب تم روزہ، جب کبھی وقت کی حد نہیں ٹھہرائی، جب بھی آپ رکھنا چاہیں، اور خاص کر یہ روزوں پر ایک بڑی بحث ہے۔ یہ روزے جو ہے 40 یہ جی تموز کے ہیں، یہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کے روزے ہیں جی، یہ بائبل کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں۔ اوکے فائن، ہم اپنے اس موضوع کے اوپر نہیں ہے، لیکن تو بھی میں ہلکا سا صرف اسے ٹچ دیتا ہوا اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ بحث ہر سال ہوتی ہے، ہر سال لوگ اس پر سوچتے ہیں، ہر سال ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے، کیسے روزہ رکھے، ہمارے سوال ہوتے ہیں کیا کھانا چاہیے روزے میں، کیا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے جی، اور کلیسیا پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ 2000 سال ہو گئے ہیں اب تو شاید اس بات کو کہ وہ پریشان ہے اس تعلیم سے۔
کہ ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر سال بھول جاتے ہیں، ہر سال ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم نئے طور سے سیکھیں. لیکن یہاں پر جن باتوں کے اوپر آج خاص تھوڑا سا زور دیا جا رہا ہے، وہ ٹاپک میرا کہ روزہ محض مقصد نہیں بلکہ خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنا. یہ محض کوئی اپنا کوئی مفاد نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی روزہ بمقصد ہونا چاہیے. اوکے فائن، ٹھیک ہے، آپ رکھیں، بمقصد رکھیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مقصد صرف اپنا مفاد ہے، اپنا آپ کا لالچ ہو، آپ کا اپنا فائدہ ہو. میں یہ سایہ کا یہاں آپ کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں. میرے ساتھ اگر جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور نکالیں تاکہ ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ان باتوں کو سیکھیں اور خدا ان کے کلام کے مطابق اپنی ترقی کو بھی دیکھیں، اپنی بہتری کو بھی دیکھیں. یسایہ 58 ہے جہاں میں کہہ رہا تھا گلا پھاڑ چلا دریغ نہ کر، کیونکہ یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا پھر آواز بھی دھیمی دھیمی نکلتی. کیوں ہے؟ کچھ نہیں. اوہ ہوئے ہے کی آواز نہیں نکلی، بیمار ہے؟ نہیں بیمار نہیں ہے. اوہ ہوئے ہے کی پھر کار لگ جی روزہ ہے. اچھا ٹھیک ہے روزہ ہے. پھر جی کی اچھا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. کھاتا پیتا نہیں نا، قوت نہیں ہے، بولنے دی طاقت نہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ گلا پھاڑ چلا دریغ نہ کر. ہم دریغ کر رہے ہیں، قوت نہیں استعمال کرتے. اس نے تو کہا دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانے. کبھی نرسنگوں کی آواز سنی ہے جی؟ جا کے انٹرنیٹ پہ کبھی سرچ کیجئے گا نرسنگے کی آواز کتنی اونچی زوردار گرجدار ہوتی ہے. وہاں لکھا کیا ہے؟ نرسنگے کی مانند آواز کو بلند کر. اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر. یہ آواز بلند کرنا پکارنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن میں اس کی چوتھی آیت پر آؤں گا اور اس کا آخری حصہ ہے پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے. اور سے سنے جی، کس طرح کا؟ اس طرح کا. کیسا روزہ؟ اچھا وہی بات ہوگی پھر بچے، آپ پھر بچوں سے کھیل لیں باہر جا کے پلیز، مہربانی کریں. مجھے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، کلیسیا بھی. وہ خدا کے ساتھ ہماری جو انٹریکشن ہے نا وہ پھر شاید اس وجہ سے صحیح طور سے بن نہیں رہی ہوتی. تو گزارش ہے مہربانی کیجیے. تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. روزہ با مقصد تو ضرور ہے جی. میرا مقصد ہے جی، کیا مقصد ہے جی؟ کہ خدا میرا یہ کام کر دے، یہ میرے گھر میں مشکلات ہیں، خدا اس کو دور کر دے. اوکے ٹھیک ہے، آپ کا مقصد ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی ٹارگٹ ہے، آپ اس سبب سے روزے کی حالت میں ہیں. اوکے اب غور سے سنیں. روزہ مقصد تو ہو گیا لیکن رشتہ نہیں ہوا، کنیکشن نہیں ہوا. آپ کا پرسنل کوئی اس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا. آپ کی کوئی ایسی قربت نہیں بنی، کوئی آواز اندر سے ایسی نکلی نہیں نا کہ زمین سے اٹھے اور آسمان تک، عالم بالا تک سنائی دی جائے.
ہمارے لیے تو یہی ہے جی، اکثر ہم نے یہی تعلیم سنی. کیوں جی؟ غلط تو نہیں میں کہہ رہا ہے جی، روزہ ہوئے لیکن با مقصد ہوئے، کبھی بھی رکھیں آپ، جب مرضی رکھیں، اوکے فائن. لیکن میں آج آپ کو ایک نیا رخ دے رہا ہوں. مقصد تو ہو لیکن کبھی ایسا روزہ بھی رکھیں کہ آپ کی آواز عالم بالا تک سنی جائے. ہاللیلویا. آپ کی آواز سننے والا وہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ جھکے، وہ دیکھے، وہ نگاہ کرے، اور وہ آپ کو اجر دے. اور وہ اجر جو دے گا آپ کی پوشیدگی میں روزے گا، وہ اجر لوگوں کے سامنے ہوگا. ہاللیلویا. روزہ آپ پوشیدگی میں رکھیں گے لیکن اجر لوگوں کے سامنے ملے گا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں اپنے خدا کے لیے. یہ بہت خاص تعلیم ہے روزے کی. اور میں نے کہا یہاں جو تعلیم تھی نا، عبادت کی بات چل رہی تھی، دعا کی بات چل رہی تھی. اگر شروع سے ہم چھٹے باب کو پڑھیں گے تو ہمیں سارا سمجھ آئے گا. تو یہاں پر شخصی تعلق کی بات ہے. پہلی صدی عیسوی کے جو یہودی تھے، یعنی جیسے ہی یسوع مسیح جس دور میں تھے، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اس دور کے اندر جو یہودی تھے وہ دکھاوا بہت زیادہ کرتے تھے. کس طرح؟ اگر وہ خراج دینے جا رہے ہیں تو اپنے آگے نرسنگا پھکواتے تھے کہ وہ نرسنگا پھونکتے بجاتے تھے کہ جی یہ ایک بندہ جا رہا ہے جی خراج دینے. وہ دعا جب کرنے جاتے تھے تو وہ بازاروں میں چوکوں میں آ جاتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے، اور وہاں پر کیا ہے جی، سب کے سامنے دعا کی جا رہی ہے تاکہ لوگ کیا جانے، اے بندہ نہیں روزہ دار ٹک گیا ہے، اے بندہ جڑا ہے بڑا دعا کو ہے، راست باز ہے، اس کے اندر جی بڑی بات ہے، یہ دعا کرتا رہتا. اور پھر اسی طرح جو تعلیم تھی پرانے عہد کے اندر، میں اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ اس کے مطابق تیسری چیز جو کرتے تھے وہ روزہ تھا. اور روزے کے اندر جب یہ چھپتے تھے، روزے کے اندر جب یہ اس جگہ پر آتے اور باقی جو پروسیس کرتے تھے، میں وہ آگے بتاؤں گا آپ کو، میں ابھی نہیں بتا رہا لیکن میں بتاؤں گا. تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت بھی کہ لوگ کیا کہیں جی، یہ بندہ کچھ ہے، اس کی کوئی کوالٹی ہے، یہ کچھ نظر آتا ہے جی، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے کہا، اے ریاکارو، اس نے واضح کہا کہ ان ریاکاروں کی مانند نہیں بننا، دکھاوا نہیں کرنا، نمائش نہیں کرنی، لوگوں کو سامنے یہ شو نہیں کرنا ہے کہ کیسا جی یہ تو بڑا دعا کو، بڑا روزے دار ہے. میں اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کے نکالے، جہاں سے یہ روزے کی بات اور شروعات ہے. عبار کی کتاب ہے، اس کا 23واں باب. یہ ایک ہی روزہ، غور سے سنیں جی، صرف ایک ہی روزہ پرانے عہد کے اندر صرف اس کی تعلیم دی گئی تھی. صرف ایک روزہ سال میں ایک بار وہ اس کی تعلیم تھی جو خدا نے کہا تھا رکھنے کے لیے. میں یہ پڑھتا ہوں پہلے آپ کے لیے. 23واں باب ہے، ستائیسویں آیت، 26-27 آیت میں پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے. اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو کیا دینا جی؟ دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا. یہ
یہودیوں کے لیے جو تھا کہ پرانے عہد میں، ہم یہودی نہیں ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے تھا کہ 7 عیدیں تھی سال میں. کتنی عیدیں تھی؟ یہ 23واں باب پورا پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. 7 عیدیں تھی. 3 عیدیں آتی تھی موسم بہار میں، جو عید فصح، عید پینتیکوست یا پہلے پھلوں کی عید، یہ 3 عیدیں تھیں. اور 3 عیدیں آتی تھی خزاں کے موسم میں، جس میں یوم کفارہ، نرسنگوں کی عید اور عید خیام. اس کے علاوہ ایک اور تھی، وہ سبت، ہر سبت کی بات ہوتی تھی. سبت کے سبت جو تھا وہ اس کی بات تھی کہ وہ ہر سبت وہ خدا کے حضور خوشی مناتے تھے، سبت کو مناتے تھے. تو یہ 7 عیدیں تھی. ان میں جو یہ خزاں کے موسم میں ایک جو عید تھی یوم کفارہ کی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب اس روز ہوتا کیا تھا؟ سردار کاہن قربانی لیتا اور بیلوں بکروں کو قربان کرتا، اور پہلے وہ اپنے لیے اور پھر کیا ہے اپنے گھرانے کے لیے وہ قربانی دیتا، پھر ساری امت کے واسطے وہ قربانی گزرانتا، اور ان بیلوں بچڑوں کا خون لے کر سال میں 1 مرتبہ وہ اندر پاک مقام میں جاتا اور وہاں کیا کرتا؟ عہد کے صندوق پر خون چھڑکتا تھا. اور جب وہاں وہ خون چھڑکا جاتا تھا تو وہاں کیا ہوتا تھا؟ خدا اس قربانی کو قبول کرتا تھا. اب جب کاہن یہ کام کر رہا ہوتا تھا، خدا نے موسیٰ کو یہ کہا کہ جب کاہن یہ کر رہا ہوگا، قربانی دے رہا ہوگا، یہ لوگ جو ہیں یہ باہر بیٹھے ہوں گے. اب اس بات کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے تاکہ آگے آپ جو میں پریچ کروں گا اس سے برکت پائے. اب یہ اندر قربانی دے رہا ہے، اب وہ کہاں ہے؟ خیمہ کے باہر. یہاں وہ اکیلا ہے، لیکن وہاں کیا ہے؟ باہر مجمع ہے. مجمع ہے، ساری جماعت ہے. اور یہ پورا چیپٹر پڑھیں، یہ 27ویں آیت سے آگے. اور خدا نے کہا کہ جڑا ایتھے دکھ نہ دے نا اپنی جان نو، اور جماعت وچوں کٹیا جائے، انہوں مار دیتا جائے. یہ خدا نے کہا ہے. اب غور سے سنیں، وہ جو اندر قربانی دے رہا ہے اور شفایت کر رہا ہے کہ خدا ان کے گناہوں کو کیا کر؟ معاف کر. خدا نے کہا کہ یہ اپنی جانوں کو دکھ دیں. اور اس روز یہ کیا کرتے تھے؟ یہ یہاں لفظ ہے سوم. سوم کا عبرانی کا لفظ ہے سوم، جس کا مطلب ہے ماتم کرنا. اور ماتم کیسے ہوتا تھا؟ یہ نیچے خاک پر بیٹھ جاتے، اپنے سروں میں راکھ ڈال لیتے. یہ جو آپ ایش وینسڈے راکھ کا بدھ کہتے ہیں، یہ یہاں سے ہی ایک قسم یہ چلی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا اب ہمیں سروں پر راکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے یہ کہا ہے کہ اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال. ہاللیلویا. اب راکھ نہیں لگانا، اب سر میں کیا لگانا ہے؟ تیل. پہلے وہ مجمع میں دعا کر رہے تھے باہر، اب کیا ہے؟ پوشیدگی میں کمرے کے. فرق آیا تھا نظر؟ موازنہ. پہلے کہا تھا باہر، اور وہاں وہ خاک پر بیٹھتے، چوکوں میں جا کر اپنے سر پر راکھ ڈالتے، اپنے کپڑے پھاڑتے. لیکن یہاں یسوع مسیح نے کہا کپڑے نہیں پھاڑنے، نو، اپنا منہ دھو. کیا کر؟ اپنا، یعنی کہ بن سور کے ہے. وہ کپڑے پھاڑتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ ٹاٹ اوڑھ لیتے تھے، اور پھر اداس منہ، ماتم والا رونا پیٹنا باہر کرتے تھے. وہاں پر خدا نے یہ کہا تھا نہیں تھا، لیکن خدا نے صرف یہ کہا تھا کہ سو ماتم کرنا. لیکن انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور اس کے برعکس مسیح یسوع نے پھر یہ کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو یہاں پر یہ کمپیریزن ہے. یہ پہلا روزہ جو رکھا گیا، جو پہلا روزہ جس کی تعلیم دی گئی، اور وہاں وہ اس طرح یہ ماتم کر کے روزہ رکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد کچھ اور روزے شروع ہو گئے. جی کس طرح روزے شروع ہو گئے؟ وہ کچھ موقعوں پر لوگوں نے روزے رکھنا شروع کیے.
اور خدا نے ان کے فاقوں کو، ان کے روزوں کو دیکھا، ان کی اس فکر کو دیکھا، اس بات کو دیکھا، اور وہاں کیا ہوا جی غور سے سنیے. وہاں پر خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں آستر کی کتاب کا، اس نے 3 دن روزہ رکھا. دانیل اس نے 21 دن کا رکھا. وہ 21 دن دعا روزے میں جنگ کی حالت میں رہا کیونکہ اسے اپنی دعا کا جواب چاہیے تھا. اب کیا ہوا؟ یسوع مسیح کے دور تک آتے آتے یہ جو روزے بعد میں رکھے گئے اور جو پہلے تھے یہ بہت ہو گئے، یہاں تک کہ فقی اور فریسیوں نے ہفتے میں 2 روزے رکھنا شروع کر دیے. اور یہی حالت، چوکوں میں جانا، ماتم کرنا، رونا، خاک سر میں ڈال لینا، اور پھر یسوع مسیح نے انہیں صاف کہہ دیا یہ ریاکار ہے، یہ دکھاوا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی آڈینس جو چوز کی ہے وہ لوگ ہیں. ان کی آڈینس کون ہے؟ لوگ ہیں، تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ ان کو دیکھیں اور روزہ دار جانیں، لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے لیے تالیاں بجائیں. لیکن جو پوشیدگی میں جاتے ہیں، پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں، پوشیدگی میں روزہ رکھتے ہیں، جو پوشیدگی میں وہاں اس کے سامنے رہ کر خدا کے حضور ماتم کرتے، گریہ زاری کرتے، اپنی فریادوں کے لیے، درخواستوں کے لیے اس کے حضور پکارتے ہیں. غور سے سنیے گا، آسمان کا خدا حزقیل 21 باب کے اندر کہتا ہے کہ میں ان کے لیے تالیاں بجاؤں گا. آپ کی آڈینس ظاہر حقیقت خدا ہے. اب کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کریں کہ میں دعا کروں، لوگ سنیں او واہ ونڈرفل، کیا دعا کی ہے جی، میں نے گیت گایا، واہ جی واہ، لوگ اٹھ کے کمر، واہ جی واہ کیا بات ہے خان صاحب. کبھی یہ نہ کریں. آپ جب بھی کچھ بھی کریں اپنے خدا کو اپنی آڈینس جان کر کریں. لوگ آپ کو اجر دے نہ دے، لوگ آپ کو انکریج کرے نہ کرے، حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا خدا آپ کو اجر دے گا، اور جب وہ اجر دے گا تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، قومیں آپ کو دیکھیں گی، امتوں کے اندر آپ سرفراز کیے جائیں گے. آسمان پر سے آپ کے لیے بلیسنگ آئے گی، اور آپ زمین پر محتاج نہیں ہوں گے بلکہ محتاجوں کو دینے والے ہوں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو یہاں یہ بڑا ایک فرق آ گیا یسوع مسیح کے دور کے اندر آتے ہوئے. یسوع مسیح کے وقت تک ایک بڑا فرق آ گیا تھا، یہ پہلے روزے سے لے کر اس وقت تک. اور پرابلم پھر کیا تھی ساری، کہ جو ایک رشتہ تھا خدا اور انسان کا، اسپرچل بونڈ جو تھا، ایک روحانی یگانگت جو تھی، وہ ختم ہو گئی. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے یہی حوالہ میں دوبارہ آپ کے لیے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ پھر اس کو سیکھیں. اب آپ کو صحیح طور سے سمجھ آئے گی یقیناً. لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس، چہرہ اداس نہ کریں جیسے وہاں وہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر، یہ جو لوگوں کی تالیوں کے بھوکے ہوتے ہیں نا، یا شاباش کے، جو ان کی بات ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تم روزہ رکھو، کون جی؟ کو ہم، تم میرے تے نہ پائی جو اپنی بھی، کون جی؟ کون؟ اچھا ہم سارے نہیں کہہ رہے، سارے نے رکھیا نہیں نا. کون جی؟ ہم. ٹھیک ہے، ہم. اس نے کہا جب تم، تو مطلب ہم روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اپنے سروں میں، اور میں نے فرق بتایا، راکھ نہیں، کیا ہے؟ تیل. ٹھیک ہے، اور تیل انوائنٹنگ، مسا، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں
دعا اور روزے کا چولی دامن، وہ یہی کہتے ہیں جی لفظ، اس کا میل جول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ روزے کے بغیر ادھوری ہے، اور روزہ جو ہے وہ دعا کے بغیر ہے۔ کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اب ذہن بنا رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں کہ میں دعا میں ٹھہروں گا۔ آمین۔ تو کیا ہے پہلی چیز؟ اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ، کپڑے پھاڑنے نہیں، منہ کیا کرنا ہے؟ منہ بگاڑنا نہیں، منہ کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو، اچھا باپ کہاں ہے؟ باپ نظر تو نہیں آ رہا؟ آپ کمرے میں ہوں گے، گھر میں ہوں گے، خدا آپ کو نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوشیدگی میں ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور آگے کیا ہے؟ پوشیدگی میں ہے، تجھے روزہ دار جانے، وہ واقعی جانے کہ ہاں یہ میرے ساتھ پرسنل ریلیشن باندھنے آیا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں ہے پاس، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں پاس، اس کے رشتہ دار نہیں ہے پاس، اس کے چرچ کا پاسٹر نہیں ہے پاس، اس کا کوئی اور قریبی پاس نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، یہاں دعا کر رہا ہے۔ خدا دیکھتا ہے نا جی، وہ کیا کرے گا؟ کہے گا یہ روزہ دار ہے۔ اور پھر آگے غور سے سنیے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ اب جا کے پڑھیے گا مثال 15 باب کی پہلی آیت، وہاں لکھا ہے کہ خدا کی نگاہیں نیکوں اور بدوں دونوں پر نگران ہے۔ 15 کی 3 آیت ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب پر نگاہ ہے۔ آپ چرچ کے اندر کیسے ہیں، چرچ سے باہر کیسے ہیں، چرچ کے اندر آپ کتنے روحانی راست باز خدا پرست ہیں، خدا کے حضور کتنی دعا گو لائف ہے چرچ کے اندر، اور چرچ کے باہر بھی آپ کو وہ اسی طرح دیکھے گا۔ آپ چرچ کے اندر مختلف کرسچن ہو سکتے ہیں، باہر بھی، لیکن خدا ایک ہی ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے، وہ کل آج ابد تک کیا ہے؟ یکساں خدا ہے، اور وہ دیکھتا ہے۔ اور اگر ان کیس ہم کہیں کہ ہم روحانی ہیں، چرچ کے اندر دعائیں ہیں، غیر زبانیں ہیں، اور پھر چرچ کے باہر بھی ایک غیر زبان ہے، پتہ نا کیڑی ہے؟ 10 ہنڈی لوڑ نہیں، صرف سمجھانا سے وہ اگر ہے تو پھر معذرت کے ساتھ یہ راست بازی نہیں ہے، پھر وہی ہے جو فقی فریسی تھے۔ دو فیس کبھی بھی ایک مسیحی چہرے کے، مسیحی شخصیت کے نہیں ہوں گے۔ دو فیس، ڈبل فیس والا انسان خدا کا نہیں ہے۔ اب جیسے اندر سے ہے ویسے باہر سے ہو، جیسی نیت آپ کا ارادہ دل اندر سے ہے ویسا باہر سے ہے۔ اور خداوند جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ آپ پر اپنا کرم کرے گا، وہ آپ پر رحم کرے گا، اور آپ اس کی شخصی رفاقت کو، آگے جو لکھا ہوا ہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور میں یہاں کہوں گا اگر وہ بدلہ نہیں بھی دیتا، وہ بدلہ کئی بار ہوتا ہے نا جی، اسی روزے رکھے خدا نے روزیاں کا بھی جواب نہیں دیتا، ایسا لوگ نیت کر کے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہوتی ہے کہ صرف مقصد ہوتا ہے، ریلیشن نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں پر اگر ریلیشن بھی ہو نہیں بھی دیتا تو بھی میں یہ کہوں گا کہ خداوند کے حضور زمین پر آپ کا اجر نہیں ہے، آپ کا اجر آسمان پر ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ زمین کی برکت کے لیے نہیں ہے، آپ آسمانی برکتوں کے لیے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالی اپنے خداوند کے لیے۔ اس بات کو سمجھے عزیزو، ہمیں جب بھی روزہ رکھنا ہے، آج سے 40 دن کا شروع کر لیں،
روز ایک ایک دن کا شروع کر لیں, یا یہ پہلا رکھا ہے تو پھر 40 رکھ لو, 40 ہو جائیں گے پہلا, اور پھر اس کے بعد 40, اسی طرح کئی کر لیتے ہیں. اس نے کہا جب تم رکھو, پابندی نہیں ہے, ٹاپک بھی نہیں ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. مسیح یسوع نے 40 دن کا ایک فاقہ کیا, اس نے 40 دن کا ایک فاقہ, اور لوگ کرتے ہیں. میں نے بڑے خادموں کو دیکھا اور میں نے کتابوں میں یہ پڑھا کہ انہوں نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا, فاقہ کیا. کئی پاسٹر اپنی کلیسیا کو مجبور کرتے تھے, ایسے خادم بھی تھے, وہ مجبور کرتے تھے کہ وہ 40 دن کا ایک روزہ رکھے, رکھتے تھے لوگ, رکھتے تھے. سو اس لیے میں یہ کہوں گا, جب اب آپ نے اپنے لیے کوئی پلان بنانا ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے پیٹ کو سزا دیں, اپنے پیٹ کو سزا دیں, اپنے گھر والوں کو صرف وہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم روزہ رکھ, اس مقصد سے نہیں, بلکہ جب بھی روزہ رکھے خدا کے ساتھ شخصی تعلق کے لیے. اور پھر جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر کوشش کریں کہ لوگوں سے زیادہ اپنے خدا کو وقت دیں. پھر لوگوں کے درمیان آپ کم گھومیں, اپنے خدا کی حضوری کے درمیان زیادہ گھومیں. اوکے, پھر لوگوں کے درمیان کوشش کریں کہ آپ اگر 8 گھنٹے گھومتے ہیں تو وہاں آپ 4 گھنٹے گھومیں, اور 4 گھنٹے آپ خدا کی حضوری میں, اس کی پریزنس میں رہنا شروع کریں. اے عزیزو, ان باتوں پر, ان خیالوں پر ہم غور کریں, اور یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس میسج سے, اس کلام سے سیکھا ہے کہ ہم نے کیسے خدا کے سامنے شخصی رفاقت رکھنی ہے, اس کے ساتھ کیسے شخصی رفاقت رکھنی ہے, کیسے اس سے دل لگانا ہے, کیسے اس کی نزدیکی حاصل کرنی ہے. اور پھر جب آپ پکاریں گے, چلائیں گے, آپ کہیں گے, آپ کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے لیے آسمان کھلنا شروع